السلام علیکم دوستو، ٹیکنیکل سے بھی میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انورٹر کے ٹرمینلز پر کنیکشن کر کے کس طرح موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے مفید ویڈیوز بناتا رہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں G7 کی ریپیئرنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو انورٹر پر فالٹ آتے ہیں اس کے ہارڈ ویئر پر کیا پرابلم ہوتی ہیں، جو انورٹر پر فالٹ آتے ہیں ان کو کیسے دور کرتے ہیں، سب آپ کو میں نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ آج میں آپ کو انیشیل بریفنگ دوں گا کہ انورٹر کو ٹرمینل پہ کنیکشن کر کے کس طرح انورٹر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے ویریبل کے کنیکشن کرنے ہیں۔ انورٹر کے اوپر دیکھیں A1 لکھا ہوا ہے۔ A1 جو سپیڈ کنٹرول ہے، اس پہ ہم 0 سے لے کر 10 وولٹ دیتے ہیں۔ 0 سے لے کر 10 تک جو وولٹیجز ہوتے ہیں، اگر آپ 0 دیں گے تو 0 ہرٹز ہوگی، جب آپ 10 وولٹ اس پہ دے دیں گے پورے تو 60 ہرٹز فریکوینسی ہوگی۔ یہ دیکھیں دوستو، اور دوسرا جو ٹرمینل وہ میں نے AC پہ لگایا ہے، وہ کامن ٹرمینل ہے، اور تیسرا جو ویریبل کا ٹرمینل ہے وہ میں V+ وولٹیج پہ لگاؤں گا۔ AC اور V+ کے درمیان 0 سے 10 وولٹ DC ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی میں نے ویریبل کے کنیکشن کیے ہیں، انورٹر کے اوپر اسکرین پہ دیکھیں 13 ہرٹز شو ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، ویریبل کو مانے سے وہ 60 ہرٹز 0 ہرٹز۔ دوستو، اگر آپ نے انورٹر کو اس کو رن کا سگنل نہیں بھی دیا، اگر آپ نے انورٹر کے A1 کے اوپر ریفرنس دیا ہے تو آپ کے انورٹر کی سکرین کے اوپر ریفرنس شو ہوگا۔ جتنے وولٹیجز دیں گے اس حساب سے فریکوینسی کا ریفرنس شو ہوگا۔ اب میں بتاؤں گا کہ انورٹر کو سوئچ کرنے کے لیے کن ٹرمینلز پر کنیکشن کرتے ہیں۔ S1 اور SC پہ آپ ایک سوئچ لگائیں گے، پش بٹن لگا سکتے ہیں، سوئچ لگا سکتے ہیں، سلیکٹر سوئچ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو S1 اور S2 ہوتا ہے، S1 پہ فارورڈ اور S2 پہ ریورس۔ فرض کریں کہ اگر آپ اپنی موٹر کی روٹیشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ S1 سے تار کو سوئچ کر کے S2 پہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، میں نے آپ کو سمپل میں آج بتاؤں گا کہ ایک سوئچ کی مدد سے آپ ٹرمینلز پہ کنیکشن کر کے انورٹر کو کس طرح رن کر سکتے ہیں اور موٹر کی سپیڈ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سمپل سا میتھڈ ہے۔ فرض کیا آپ نے ایک موٹر کو انورٹر پہ چلانا ہے، تو اس موٹر کو آپ انورٹر پہ کیسے چلائیں گے، آپ کو میں وہ کنیکشن کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ نے ایک سوئچ لگانا ہے اور ایک ویریبل لگانا ہے، آپ نے موٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کر لینا۔ اچھا، اب میں انورٹر کو سب سے پہلے آپ پیرامیٹر پہ آئیں، کیونکہ پیرامیٹر بھی بہت اہم ہے۔ آپ نے چیک کرنا ہے کہ انورٹر کا پیرامیٹر یہ وہاں پر سلیکٹ ہے کہ انورٹر کو ٹرمینل سے کنٹرول کریں۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھیں ٹرمینلز پر ہے۔ اس ٹائم میرے انورٹر پہ پیرامیٹر جو ہے نا وہ ٹرمینلز پر ہے، ریموٹ پر نہیں ہے۔ ریموٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ OP سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم میرا انورٹر جو ہے وہاں پہ سلیکشن ٹرمینلز کی ہے، یعنی کہ جب میں ٹرمینل سے انورٹر کو سوئچ کروں گا پھر آن ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اس کا کنٹرول میتھڈ چیک کرنا ہے، VF ہے، کیونکہ اس میں نا اس کی انکوڈر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنے آپ فریکوینسی دیں گے اس حساب سے وولٹیجز آؤٹ پٹ پر نکلیں گے۔ یہ دیکھیں، ملٹی میٹر بھی میں نے آؤٹ پٹ پر لگا لیا۔ موٹر میرے پاس اویلیبل نہیں تھی اس ٹائم تو میں نے ملٹی میٹر لگا دیا۔ ملٹی میٹر سے بھی چیک ہو جاتا ہے۔ یہ 200 وولٹ DC، یہ 200 وولٹ AC کا انورٹر ہے جو آؤٹ پٹ پر 200 وولٹ نکالتا ہے۔ دوستو، اب میں انورٹر کو S1 اور SC کو ملا رہا ہوں۔ S1 اور SC کے ملانے سے بھی انورٹر آن نہیں ہوا۔ تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ اگر کوئی نیا انورٹر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کی سیٹنگ چیک کرنی ہے کہ انورٹر کون سے موڈ پر اس کے جمپر لگے ہوئے ہیں، NPN یا PNP۔ یہ دیکھو، میں انورٹر کو آن کر رہا ہوں لیکن انورٹر کو کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس طرح کا فالٹ ہے تو آپ نے کس طرح سیٹنگ کرنی ہے۔ انورٹر کا G7 کا اوپر والا کور اتار لینا ہے، اس کے نیچے یہاں پر 2 جمپر لگے ہوں گے، ان جمپرز کو آپ نے NPN موڈ پہ کر دینا ہے۔ وہ نیچے اس کی نا شکل بنی ہوتی ہے، اس کی وہ ڈائیگرام بنی ہوتی ہے، آپ نے وہ جمپر کے ساتھ سلیکٹ کرنے ہیں۔ ان جمپرز کو اتار کے آپ نے NPN موڈ پہ ان جمپر کو لگا دینا ہے۔ سمپل سا کام ہے۔ جیسے کہ میں نے اب NPN موڈ پہ ان جمپرز کو لگا دیے۔ اب انورٹر کو دوبارہ رن کر کے چیک کرتے ہیں انورٹر رن ہوتا ہے کہ نہیں۔
یہ دیکھ دو اب انورٹر کو آن کرنے لگا. یہ دیکھیں یہ فارورڈ کی لائٹ آن ہو گئی, انورٹر آن ہو گیا. دوستو آپ نے یہ چیز لازمی چیک کرنی ہے. اگر آپ کو نیا انورٹر لے کے آتے ہیں G7 کا, سب سے پہلے آپ نے ان جمپرز کو چیک کرنا ہے. اب جیسے میں فریکوینسی کو بڑھاؤں گا تو آؤٹ پٹ پر ایسی وولٹیجز چیک کیجئے گا, وولٹیجز بھی بڑھیں گے. اس ٹائم 0 ہرٹز ہے. جیسے کہ آؤٹ پٹ پر فریکوینسی کے بڑھنے سے آؤٹ پٹ پر وولٹیج نکل رہے ہیں. جیسے کہ 19 ہرٹز, 22, 23, 24, 25, 30, 42, 50. یہ دیکھیں 60 ہرٹز پہ 199 وولٹیج آؤٹ پٹ پر اے سی نکالے ہیں انورٹر نے. تو دوستو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جو کنٹرول میتھڈ ہے وہ کون سا یوز کیے. میں اس ٹائم وی ایف یوز کر رہا ہوں جو کہ وداؤٹ پی جی ہے, وداؤٹ انکوڈر ہے. اگر انکوڈر لگا ہو تو پھر آپ نے ایک پی جی کارڈ اس کے اوپر لگتا ہے, وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انکوڈر کی کنفیگریشن کو کس طرح انورٹر کے اوپر لگاتے ہیں. اچھا دوستو اب میں آپ کو اس کی نا روٹیشن چینج کر کے بتاؤں گا. یہ دیکھیں ریورس پہ چلا گیا. S1 جو ہے فارورڈ سوئچنگ کرتا ہے اور S2 ریورس سوئچنگ کرتا ہے. یہ دیکھیں دوستو اب میں نے یہ سمپل S1 کی وائر کو اتار کے S2 پہ کیا ہے, انورٹر ریورس پہ چلا گیا, یعنی کہ موٹر کے RPM ریورس ہو گئے ہیں, یعنی کہ اس کی روٹیشن چینج ہو گئی ہے. سمپل اگر آپ نے کوئی موٹر انسٹال کرنی ہے تو اس کے جو چکر ہیں, جو اس کی روٹیشن ہے, اگر وہ کلاک وائز ہے تو آپ نے اینٹی کلاک وائز کرنی ہے. تو S1 سے S2 پہ سمپل یہ کنٹرول کی تار لگا دیں تو آٹومیٹکلی اس کے جو RPM ہے وہ اس کی جو روٹیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی. دوستو اس ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیا انورٹر ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی کون سی سیٹنگ چیک کرنی ہے, اور اس سمپل میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرمینلز پر کنیکشن کر کے کس طرح موٹر کے RPM کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, اور انورٹر کے اوپر سے کنٹرول کی وائرنگ کو چینج کر کے کس طرح آپ موٹر کی روٹیشن کو بھی اینٹی کلاک وائز کر سکتے ہیں. دوستو انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میری اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے مفید ویڈیوز بناتا رہوں. نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ود پی جی اس کی کنفیگریشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ انورٹر پہ کس طرح اس کے کنیکشن کرتے ہیں, اور نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو G7 کی ریپیئرنگ کے بارے میں بتاؤں گا. اوکے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.